इसराइल, अबू इसराइल, हाँ जी। जी हारिस भाई, आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी, तो उसमें आपने कहा कि वो जो आयत में कुरान में है कि सन का भी एक मदार है। तो फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था, दो एक्चुअली पढ़े। उसमें लिखा था कि साइंटिस्ट ने जो है सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखा है, और सूरज भी उसके इर्द गिर्द घूमता है, जिसको शायद बैरी सेंटर कहते हैं। हम्म। अच्छा, फिर उसका दिन और जी रात से क्या तो ताल्लुक है? उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है? नहीं, आपने उस वीडियो में कहा था कि अब और मतलब क्या कहते हैं यार इसको, अब मतलब जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन होती है, आपने कहा था कि रोटेशन में कौन सा मदार है, मतलब अगर सन जो है नहीं, वो स्पिन छोटा शायद सा, कर रहा था आपका शायद वो वो छोटा सा उसका जुपिटर की वजह से एक बहुत छोटा सा उसका मदार है जो कि थोड़ा सा घूमता है, लेकिन उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है? हमारा जो सेंट्रल आर्गुमेंट है कि दिन और रात का जिक्र हो रहा है सूरज और चांद के मदार के हवाले से, तो उसका दिन और रात से क्या ताल्लुक है? जी नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल जब आप फ्रूट्स की बात करो तो आप कह सकते हो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल सबका टेस्ट सेम हो, या सब एक ही जगह से मतलब पैदा होते हो, या एग्जिस्टेंस सेम हो। इसी तरह जब अल्लाह ताला फॉर एग्जांपल दिन और रात की बात कर रहा है, फिर मतलब स्टार या प्लैनेट्स की, तो ये एक ही फील्ड में आती है, तो हो सकता है इसी वजह से जिक्र आया हो उनका। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर और हदीस में भी उसकी हमें मिलती है डिटेल कि सूरज जो है जमीन के गिर्द घूमता है, मगरिब में गुरूब होता है, वहां से इबादत मांग करता है और सारी रात अल्लाह से इजाजत मांगता है और फिर ऊपर आता है। और जो जियो सेंट्रिक मॉडल है, ठहरे मैं आपके सामने पूरी आयत ही खोल देता हूँ। ही क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ इन ट्रूथ। अब ये बता रहे हैं अल्लाह मियां ने आसमान और जमीन को बनाया। ही रैप्स द नाइट ओवर द डे एंड रैप्स द डे ओवर द नाइट, यानी वो दिन को रात में बदल देता है, और रात को दिन में बदल देता है। और उसने सूरज और जमीन का, सूरज और चांद का एक ऐसा मदार बनाया कि वो अपने स्पेसिफाइड टर्म में घूमते रहते हैं। अनक्वेश्चनेबली ही इज द एग्जॉल्टेड इन माइट द परपेचुअल। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अल्लाह बड़ाई बना रहा है कि मैंने दिन और रात को बनाया, तो अब सूरज और चांद के मदार का उससे क्या ताल्लुक है? आप सोच सकते हैं कि चलो एक दफा ऐसे हो गया हो कि शायद यहाँ पे कोमा आ जाए, क्योंकि कुरान में कोमे नहीं है, तो ये अल्लाह मियां एक ऐसी रैंडम बात कर रहे हैं, यानी बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ के बिजली का बिल बहुत आता और फिर मैं आपके सामने कह दूं कि मुझे बर्गर बड़े पसंद है। क्या इसका कुछ लॉजिक नहीं बनती आपस में अगर ऐसे सेपरेट लो? हाँ, ये जरूर बनता है कि बिजली का बिल बहुत आता है लेकिन बर्गर बड़े महंगे हो गए हैं। तब आप उसका लॉजिक देख सकते हैं कि इसका उससे कुछ ताल्लुक है कि बंदे के पास पैसे कम है, ये गुर्बत की वजह से ये बात कर रहा। लेकिन रैंडमली इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता, जो कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह मियां सूरज चांद के, सूरज के छोटे से मदार की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सूरज के छोटे से मदार की बात कर रहे हैं और या फिर सूरज के मिल्की वे के गिर्द मदार की बात कर रहे हैं, ये नहीं बनता। अच्छा, अगली कौन सी है? चैप्टर 14 वर्स 33, एंड ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून कंटिन्यूअस इन ऑर्बिट एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे। यानी अल्लाह ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद का मदार बनाया और अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाया। अब इसका क्या ताल्लुक है इससे? 16-12 में क्या लिखा है? एंड ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून। इसमें तो एक ही पड़ोले में गप मार दिया, इसमें तो कोमा शोमा की और भी नहीं बीच में घुसा। एंड ही हैज सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून एंड द स्टार्स आर सब्जेक्टेड बाय हिज कमांड। तो ये इसका इनसे क्या ताल्लुक है? ये इस तरह की 11 आयतें हैं। इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड डे एंड द सन एंड मून। अब ये देख लें, इधर भी उसने दिन और रात बनाया और सूरज और चांद को बनाया। ऑल हेवनली बॉडीज इन ऑर्बिट। अब रात का किस, चांद का किससे ताल्लुक है? रात से ताल्लुक है, हमेशा से रहा है कि तारीख रात में 14वीं के चांद, ये चांद रोशनी देता है रात को। सूरज का किससे ताल्लुक है? दिन से ताल्लुक है। तो उसी से हवाले में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसमें तो कोई है ही नहीं ऐसी बात। Do you not see that Allah causes the night to enter the day and causes the day to enter the night and has subjected the sun and moon each running in its course for a specified time? अब इसमें क्या बात है? ये हमें तो समझ आ रही है और हर समझने वाले को आ रही है। और इसी तरह हर जो जिन्होंने तफसीरें लिखी थी उस जमाने के लिखने वालों ने इसी तरह लिखी थी, इसी तरह उन्होंने समझी थी। और इसी तरह आपकी जो हदीसें हैं वो भी ऐसी हैं।
बोले। नहीं, जी, जी। देखिए उस वक़्त में अल्लाह ताला मतलब ये तो नहीं कह सकता था कि ज़मीन के घूमने की वज़ह से मतलब रात और दिन आते हैं, क्योंकि उस वक़्त क्यों नहीं कह मतलब ये सकता था? लोग तो नहीं, लोग कहते हैं कि ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है? हम फिर मतलब जिस तरह आज भी अगर किसी को जिसने साइंस ज़्यादा ना पढ़ी हो, वो कहेगा कि अगर ज़मीन घूमती है तो ऐसा होना चाहिए कि हम जो है मतलब तो क्या लोगों ने स्पेस कहना जिसको हम नहीं? कहेंगे मतलब हवा अच्छा, में चले जाते हैं आगे आगे पढ़ो, घूमते-घूमते। आगे पढ़। आप ये कह रहे हैं अल्लाह मैंने इतनी सादी सी बात नहीं की क्योंकि लोगों ने अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं करना था। तो बाकी जो बातें कर दी कि उड़न खोता है, तो दिन को मैंने 6 रातों में 6 दिनों में बना दिया, उसको भी तो मान ही लिया उन्होंने। और तीसरी बात ये है कि क्या अगर सच को मानना मुश्किल हो या तो क्या सच बोलना छोड़ दिया जाता? और चौथी बात ये है कि रसूल अल्लाह से पैदा होने से 200 साल पहले हाइपेशिया एक औरत थी, साइंसदान थी, फ़लसफ़ी थी अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र में। अ, उसने ये मॉडल पेश कर दिया हुआ था, लेकिन वो कामयाब नहीं था हुआ, क्योंकि आप कह सकते हैं लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब कोpernicus रेवोल्यूशन 16वीं सदी में हुआ, तो उसने बता दिया। उसने तो नहीं कहा कि लोग मुझे मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। जब भी कोई आप कोई नया नॉलेज देते हैं, जब लोग समझते थे दुनिया चपटी है, तो किसी ने तो कहा ना दुनिया गोल है। क्या उसने ये कहा कि यार कोई बात नहीं मानेगा? किसी ने कहा मैंने इंटरनेट नहीं बनाना, कि भाई इंटरनेट बना दिया तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये कैसे हो सकता है उधर से बात। तो यार ये आर्गुमेंट अच्छा रिफाइन करके लाए हैं इस आर्गुमेंट। नहीं, देखिए हारिस भाई, मतलब देखिए दिन का ताल्लुक तो सन से है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? तो देखिए रात को भी जब रात मतलब सुनते हैं तो माइंड में चाँद ही आता है, क्योंकि रात को जो चाँद ही चमकता है मतलब ज़्यादातर अब हम्म। मतलब ज़ाहिर-सी बात है हमेशा नहीं, लेकिन फिर तो दिन को भी कभी-कभी जो है क्लाउड्स जो है सन को वो कवर कर देते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आया हो। और आपने जो कहा कि सन वो वहाँ पर जाता है मतलब सजदा करने के लिए, तो अगर आप चाहें तो क्या मैं उसका जवाब दे दूँ? दे दें। जी, तो इसमें आधा मतलब जो है मतलब मैंने पढ़ा है और फिर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो समझा है उसका, तो मुझे उम्मीद है कि आप मतलब इसका जो है ना अलग सी क्लिप बना के मज़ाक नहीं उड़ाएँगे, तो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊँगा, ठीक है भाई? ये जो आप बताएंगे वैसे ही क्लिप आगे जाएगा। नहीं, मैं ये भी बता रहा हूँ मतलब कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो मैं आपको जवाब हाँ, दूँगा मैंने इस कैसे समझा इसको। हाँ, तो वो अगर जी, आपकी तो आपकी उसके देखिए अंदर नादानी होगी और उसके अंदर आपकी मासूमियत होगी, तो वो उसी तरह ही आगे जाएगा ना, लोग फिर उसको हँसेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए चलिए कोई बात नहीं, हँसने दो, मैं आपको बताऊँगा कि जी। फिर मैं उसका भी जवाब दूँगा जो आपने कहा कि मतलब 14 बिलियन साल पहले यूनिवर्स जो है शुरुआत हुई और फिर हम इतनी लेट आए, तो उसका भी बाद में जवाब दूँगा। तो देखिए जब मुझे ये एक हिंदू दोस्त ने ये शेयर किया कि ये हदीस में आया है कि सन जो है वो सजदा करने जाता है, तो फिर ये मैंने वाली। जब इस पे थोड़ी-सी रिसर्च की तो हुँ। हाँ, ये वाली। बुखारी की 3199 हदीस है, हाँ। जी, फिर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे उसमें से एक ज़ईफ़ हदीस भी मिली जिसमें लिखा था कि मतलब सन जो है मतलब दुनिया पे हम मतलब हर जगह रात नहीं होती, एक जगह मतलब दिन होता है, एक जगह रात। तो फिर क्योंकि वो ज़ईफ़ थी तो मैंने सोचा इसको मैं ज़्यादा वो नहीं बनाऊँगा। फिर मैंने एक और हदीस देखी जिसमें ये आया था कि शायद हज़रत अब्बास या हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे कहा गया कि अल्लाह का मतलब उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का अर्श ऐसा है जैसे मतलब रेगिस्तान में एक रिंग को छोड़ा जाए। जो वो रिंग है वो यूनिवर्स है और रेगिस्तान जो है वो अल्लाह ताला का मतलब अर्श है। तो अगर अल्लाह ताला का अर्श मतलब इतना बड़ा है, फिर तो सूरज जहाँ भी हो मतलब उसको सजदा करने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो जो आया है कि अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है। तो फिर मुझे जो समझ आया और जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान से कहा कि अलग हो जाओ मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से अलग होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है मर्ज़ी उन मतलब लिविंग थिंग्स की होती है जिनको मतलब समझ-बूझ हो। तो मतलब हो सकता है कि जो भी मतलब चीज़ें मतलब कायनात में है, जिस तरह हमारे अंदर एक रूह है, हो सकता है अल्लाह ताला का अमर मतलब इनके अंदर भी हो। तो हो सकता है कि मतलब सान में भी जो हो मतलब वही जाता है अल्लाह ताला के मतलब पास, वहाँ पर सजदा करता है और ये मतलब मामला इतनी जल्दी होता है कि मतलब इसको जज करना मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स में कैसी-कैसी चीज़ें हैं और कितनी स्पीड से चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये ऐसे ही समझ आया। अब मैं मतलब जिसको जैसे समझना है तो वो उस पे मतलब डिपेंड करता है। सही बुखारी की ये हदीस है, इसमें क्या फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा ऐसे ही बैठे-बैठे उन्होंने पूछा, अबू दर का वाक़या सुना रहा है, कि तुम्हें पता है? यानी कभी होता ना ऐसे कभी-कभार बंदे का दिल करता है कि ज़रा मारे ज़रा गप छोटी-सी। रसूलुल्लाह ने बैठे-बैठे ऐवें ही कहा
یعنی میں آپ سے پوچھوں نا, میرا کوئی دوست بیٹھا ہو, میں ایسے جھاڑنا چاہوں اس کے اوپر اپنا علم, میں کہوں تمہیں پتا ہے کہ سورج کا ٹیمپریچر کتنا ہے؟ وہ آگے سے پوچھے نہیں حارث بھائی مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں آپ کو پتا ہوگا. حارث کہے گا 500-600 کروڑ ڈگری سیلسیس ہیں. وہ کہے گا واہ بھی واہ. تو اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ آپ, یہ 3199 حدیث ہے, اس میں کہ رسول اللہ نے پوچھا تمہیں پتا ہے رات سورج کہاں جاتا ہے رات کے وقت؟ تو اس بندے نے پوچھا, اس نے کہا, ابو دردا نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, اللہ کو یا اس کے نبی کو پتا ہوگا. تو ہی سیڈ اٹ گوز, تو رسول اللہ نے فرمایا اٹ گوز یعنی ٹریول کرتا ہے, اٹ پروسٹریٹس اٹسیلف انڈرنیتھ دا تھرون اینڈ ٹیکس دا پرمیشن ٹو رائز اگین, یعنی اللہ کے تخت کے نیچے چلا جاتا ہے. تخت تو پھر گرم ہو جاتا ہوگا, کبھی نیچے سے سیک آ رہا ہوتا ہے. اچھا یار آپ کیوں نہ کامیڈی کریں آپ. اچھا تو وہ پامبڑ بال رہا ہوتا ہے نیچے سے, تو prostrate itself underneath the throne and takes the permission. پھر اللہ میں سے دوبارہ اجازت مانگتا ہے, یہ تھرون ہے یہاں سے سورج نیچے گیا ہے, نیچے یہاں پہ پامبڑ بال رہا ہے, اللہ میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں کیا کروں, اب واپس باہر آ جاؤں. وہ پھر وہاں سے باہر سے آ جاتا ہے. اینڈ اٹ از پرمیٹڈ اینڈ دین اے ٹائم ول کم اٹ ول بی اباؤٹ. تو اس طرح وہ دن میں اللہ میاں ایک اتنی تو کمپیوٹر کی کمانڈ ہوتی ہے آل کر کے نا, وہ کہ ہمیشہ کنڈیشن ٹرو ہے تو ایسے ہی رہے. تو وہ روز بیچارہ مانگتا ہے اللہ میاں سے اجازت, اور روز اس کا نا تیا پانچا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہے. آپ نے اس کو کہا کہ وہ ریگستان ہے تو پتہ نہیں وہاں سے ہے, وہ اللہ کا تخت وہ ہے. یہ آپ نے اس کو آپ کے ماننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ کی آنکھوں پہ ایمان کی پٹی بندھی ہوئی ہے. اگر یہ آپ کا جو ہندو ہے, گڈ لک ایکسپلیننگ دس ٹو یور ہندو فرینڈ. وہ کہے گا بھائی ہمارے اپنے اڑنے والے باندر ہیں ہماری, اور وہ کرشنا نے پھونک ماری تو اس میں سے یونیورس بگ بینگ ہو گیا. وہ کہے گا ہماری اپنی اتنی بیگیج ہے, ہماری اتنی بونگیاں ہیں, تم ہماری بونگیاں نہیں مانتے, ہم تمہاری بونگیاں کیوں مانے؟ جو کہ بات صحیح ہے. یہ کہہ دینا کہ او جی سائنس نے ہر چیز ڈسکور نہیں کی, تو سائنس شاید ڈسکور کر لے کہ سورج کی بھی کوئی روح ہے. تو یہ تو آپ یہ کہہ دیں کہ پتا چلے کہ کھوتا بھی انسان ہی ہے. سائنس نے ڈسکور نہیں کیا, ہو سکتا کھوتا جن ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر نہیں دنیا چلتی, دنیا اسی چیز کے اوپر چلتی جس کا ایویڈنس ہوتا, اور جو ایویڈنس جو ہمیں جس چیز کا ملتا ہے سورج. آپ نے کہا کہ یہ ایسے ہو سکتا تھا, اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آنی تھی, ایسے ہو سکتا ہے سورج کی روح ہو, ویسے ہو سکتا ہے. آپ نے اتنی باتیں, ہم اس کے برعکس یہ کیوں نہ مان لیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, اور یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ اس ممکنات کے, اس پاسبلٹی کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا, انہوں نے ہوائی فائر مار دیا, اور وہ ہوائی فائر آج کل کے زمانے میں پکڑا گیا. آج سے کوپرنیکس ریولوشن سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہونا تھا, ہم نے بھی مان لینا تھا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ لگتا یہ ہے, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. جب کیونکہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے اپنے ایکسس کے گرد, لیکن لگتا ہے ایسے جیسے سورج ادھر سے نکلا ادھر سے ادھر جا رہا, تو یہ آنکھ کا دھوکہ ہے. تو ہم وہ مانیں گے زیادہ. اور یہ ایک پرابلم ہے, اس طرح کی اور سینکڑوں پرابلمز ہیں قرآن کے اندر. تو اس سے تو آپ کی اگر آنکھوں سے ایمان کی پٹی آپ اتار دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں دیکھیے جی, آپ نے کہا کہ اس میں مطلب پرابلمس ہے. قرآن میں مطلب ایسی بھی بہت ساری مطلب آیتیں ہیں جو آج مطلب پھر بعد میں ڈسکور ہوئی, سائنس نے پھر دیکھا, تو وہاں پر بھی انسان کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہے. میں یہ دعویٰ غلط ہے, اس کے اوپر ہم بڑا کام کر چکے. کوئی ایسی آیت نہیں, کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جو قرآن نے ایسی بتائی ہو جو اس وقت کے لوگوں کو نہ پتا ہو اور آج کل کے زمانے میں معجزہ ہو. کوئی ایسی نہیں ہے, ایک آیت ایسی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے بھائی, جی حالانکہ سن لیں میرا مدعا سن لیں, حالانکہ سائنس کی ڈسکوریاں, نئی ڈسکوریاں ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں. یعنی یونانیوں نے بتایا کہ زمین گول ہے. یونانیوں نے پہلے یہ بھی اخذ کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, لیکن وہ ہائپیشیا کا جو میں نے آپ کو نام لیا وہ ثابت نہیں ہوا. وہ اس وقت کے لوگ, یونانیوں نے بتایا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں سورج سے ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے. تو سائنسدان جو اس زمانے کے بھی فلسفی جو تھے وہ آپ کو نئی انفارمیشن دیتے رہے تھے, غلط بھی دیتے تھے. یہ ایمبریولوجی کا جو فارمولا ہے یہ گیلن نے دیا تھا, گریک فلاسفر نے رومن ٹائم میں دیا تھا, جو فلاسفر مارکس اوریلیس کے زمانے میں اس نے دیا تھا, اس کا فزیشین تھا. تو لوگ دیتے رہے ہیں. پرابلم یہ قرآن نے اپنے طور پہ عربیوں نے کوئی اس طرح کی نئی انفارمیشن, ایک بھی نئی انفارمیشن نہیں دی, ایک بھی نہیں دی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, بتائیں مجھے کون سی ایسی آیت ہے جو آج کل کے ڈسکور جی. وہ یونیورس کے مطلب ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کو مطلب توسیع دے دیں.
نہیں نہیں، آپ وہ سرچ توسیع کریں، نہیں ہے. مطلب میں اس میں وہ بگ بینگ والی ورس ہے، مجھے پتا ہے وہ اس ورس کے اوپر میں کر چکا ہوں بات. یہ میں نے کتاب میں اس کو بڑے ڈیٹیل سے لکھا ہوا. اس میں اللہ میاں بڑائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو پھیلا دیا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے پھیلا رہے ہیں. اس کی آپ ٹھہریں، یہ کدھر میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ریسٹنگ پلیس میں اس کی آپ کی آیت ابھی ڈھونڈ دیتا ہوں. بگ بینگ کی ورس کدھر گئی؟ اس میں اللہ میاں اپنی بیان بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو پھیلا دیا ہے، یعنی ہم نے کائنات کو بہت بڑا کر دیا. وہ یہ بتا رہے ہیں. تو وہ تو ہمیشہ سے انسان یہ سمجھتا رہا کائنات کو دیکھ کے یار کتنی بڑی کائنات ہے، کائنات بہت بڑی ہے. تو اس میں تو اس میں بھی کوئی ایسی خاص بات ہے. اس کی ڈفرنٹ جی ٹرانسلیشن بھی دیکھا کریں. میں یہ جو ہے نا، جی آپ ایک عالم کی ذاکر نائک کو سن کے نہ کر لیا کریں. وہ تو ثابت ہو چکا ہے، وہ آیتوں کو اس نے اپنے نہیں ترجمے میں بنائے ہوئے. مطلب ایک سیکنڈ جی سن لو یار. بہت عالموں کو سنتا آپ ہوں. جی جی عالموں کو نہ جی سنیں. سناؤ سناؤ. قرآن.com پہ جائیں. آپ کے پاس وہاں پہ آپشن ہے ان آیتوں کو مترجم جو ہیں، آپ کو وہاں پہ ہندی میں تو ایک ہے، اردو میں آپ کو 4 مل جائیں گی، انگریزی میں آپ کو 20 مل جائیں گی. ان ساروں کو پھر دیکھیں کہ اس کو باقی مترجم کس طرح اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس میں کہیں پہ بھی نہیں ہوا. ایک آدھے نے ٹرانسلیشن یہ ماری بھی آج کل کے زمانے کے لوگوں نے، جہاں پہ بھی اس کی ٹرانسلیشن آئی ہے کہ ہم نے اس کائنات کو پھیلا دیا، یہ ہے. وہ تو زمین کو بھی اللہ میں کہتا ہے ہم نے پھیلا دیا کارپنٹ کی مانند. تو یہ پھیلانا یہ ایکسپینڈنگ یونیورس نہیں ہے جس تو یہ آپ بیچ میں ڈال دیتے ہیں. وہ تو بات ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے، وہ سب کو ہی پتا. وہ تو جب بھی انسان دیکھتا ہے رات کو، ہمیشہ سے جو لوگوں کی فیسینیشن نائٹ سکائی کے ساتھ رہی ہے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہیں پہ. جی چلے میں اس کو دیکھوں گا، لیکن میں نے اسلام 360 پہ جتنے بھی ٹرانسلیشن دیکھی وہاں پہ مطلب یہی لکھا تھا کہ پھیلا رہے ہیں. اور ایک اور آیت میں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے پروڈیوسز ہیوی کلاؤڈز. تو یہ ہمیں کب پتہ چلا؟ شاید 1600 کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کلاؤڈز جو ہے وہ مطلب ان کا بھی ویٹ ہوتا ہے. کیا کہا؟ دوبارہ بولے. جی کلاؤڈز کا جی 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 کیا ہوا اللہ تعالیٰ کلاؤڈز کو؟ کیا ہوا؟ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مطلب وہ کیا ہے کہ میں مطلب ہیوی کلاؤڈز پروڈیوس کرتا ہوں. تو یہ پھر جب میں نے سرچ کیا تو یہ 1600 کے بعد شاید ایک میتھمیٹشین نے کہا تھا کہ کلاؤڈز کا بھی ویٹ ہوتا ہے. تو پانی ہوتا ہے تو پانی تو اس کا ویٹ ہوگا ہی نا. تو اس میں کیا قرآن کی آیت کا کیا نمبر ہے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. نہیں بعد میں اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن کی آیت کو. اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں آپ ہوگی. ایک سیکنڈ میں نہیں، وہاں پہ اس سے پہلے آیا ہے کہ اللہ مطلب دکھاتا ہے آپ کو لائٹنگ، اور اس سے مطلب آپ کو فیئر اور ہوپ مطلب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور پھر آگے فرماتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ مطلب پروڈیوسز ہیوی کلاؤڈز. کیا قرآن کی آیت مجھے بتائیں، اپنی انٹرپریٹیشن نہ بتائیں مجھے. قرآن کی آیت کا نمبر بتائیں. اور آپ نے جو مطلب آپ جانتے ہو محمد سلیم رائٹر کو؟ نہیں. نہیں، اس نے آپ کی ایک مطلب ویڈیو پہ وہ ہے نا ریسپانس دیا تھا اور بہت اچھا دیا تھا. مطلب آپ نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مطلب یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی سائنٹیفک بات کہی ہوتی تو ہم بھی مانتے. تو پھر اس نے جواب میں کہا ہے کہ مطلب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہاں سے مطلب، کیونکہ میل ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے میل کا ہی ایکس جائے گا یا وائی جائے گا. تو آپ اگر دیکھیں تو کھیتی میں جو آپ بوئیں گے وہی اگے گا. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ بوئے گا وہاں سے مطلب یا تو لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا. تو مطلب مجھے بہت پسند آیا. میں نے اس میں کے بتا نیچے یہ کمنٹ بھی کی تھی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آ گیا پوائنٹ. اتنی بڑی بونگی ساری دنیا کو پتا، عورت سے جی بچے نکلتے ہیں، ساری دنیا کو پتا. تو اس کی تشبیہ انہوں نے کھیتی سے دی. اب مزہ تو تب آتا نا جب وہ بتاتے ہیں کہ مرد کے بیج سے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تب ہم کہتے ہیں کہ بڑی بات ہے. عورت کی مثال کھیتی سے دی ہے، یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے. اس کے آگے اور کوئی بات نہیں ہے. ایکس وائی کروموسوم یہ آپ بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں. ٹھہر جاؤ. نہیں عورت دیکھیے کی مثال جی کھیتی سے دی گئی ہے. کھیتی میں سے آپ کو پروڈیوس ملتی ہے، فصل ملتی ہے. اسی طرح عورت میں سے آپ کو بچہ ملتا ہے. اس میں کیا سینس ماری ہے کسی نے؟ جی لیکن مطلب ایک چیز کامن ہے نا کہ کھیتی میں آپ جو بوئیں گے، جو بیج بوئیں گے وہی نکلے گا. اسی طرح آپ عورت کے اندر مطلب تو جو اس آپ میں کا بڑی یہ بات آپ ہی کیا پہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں آپ تو کا اس میں نہیں یہ تو بڑا پرانا محاورہ ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں ایکس وائی کروموسوم کہاں سے آ گئے؟
نہیں مطلب اگر جو غور و فکر کرے گا وہ اس کو مطلب یہ بھی تو ایک بات ہے نا، مطلب ماننے والی بات ہے، اچھی ہے کہ مرد پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کا ہی ایکس کروموزوم یا وائی کروموزوم وہ آپ ملے تو اس پہ اب ڈیپینڈ کی کرتا ہے. انفارمیشن لگا رہے ہو نا، وہ تو آپ اب کی انفارمیشن لگا رہے ہو نا. اس وقت کے لوگوں نے اس کا شان نزول بھی ہم نے آپ کو پورا آپ کی اپنی کتابوں سے بتایا کہ اس وقت کے لوگ یہ سیکس پوزیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ سیکس پوزیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا یہ بات کا؟ وہ انہوں نے کیوں نہیں بتایا آپ کو کہ یہ اس سے مراد ایکس وائی کروموزوم ہے؟ اس کا جو مرد جو ایسا بوئے، اچھا مرد کے اوپر ایک سیکنڈ، مرد کا کیا کنٹرول ہے کہ وہ ایکس کروموسوم اس کے ساتھ فرٹیلائز ہوگا یا وائی کروموسوم ہوگا؟ مرد کا کیا کنٹرول ہے؟ جیسا بوگے ویسا کاٹو. آپ کا کنٹرول ہے کہ آپ کا ایکس بیگم کے اندر جائے گا یا وائی اندر جائے گا؟ آپ کا کنٹرول ہے؟ نہیں جیسا لیکن بوگے ویسا کاٹو گے، کیسا ہوگا؟ جی لیکن دور جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ مطلب عورت کو اگر صرف لڑکیاں مطلب پیدا ہوتی تو اس کو طلاق دی جاتی تھی، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. تو کہاں اسی لکھا ہے لحاظ یہ؟ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے یہ؟ تو لکھا کیا آپ نے تو کہا ہے کہ ان کو دفنا دیتے تھے. دور جہالت میں ہوتا تھا یہ. پھر آپ اپنی اخذ نہ کیا کریں، اپنی لاجکیں مت بھائی لگائیں. دیکھو جو جی ایک جی سیکنڈ جی یار، جی ایک سیکنڈ سن لو یار. نہیں آج بھی ہوتا ہے مطلب دیہاتوں میں، آج بھی مطلب ہوتا جو ہے نا، تو اس وقت ولیجز. نہیں نہ ہوتا تھا. آج لوگ غصے میں آ کے اپنی بیوی کا یا بیوی کا قتل بھی کر دیتے ہیں. اگر اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. جو شان نزول کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ اس آیت یہ کیوں آئی. یہ آیت اس لیے آئی کیونکہ وہاں پہ بحث یہ چل رہی تھی کہ عورت کے ساتھ ڈاگی سٹائل سیکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کی پوری شان نزول بیان کی گئی ہے. آپ نے بیچ میں ایکس تو کروموسوم وائی کروموسوم گھسیڑ دیا. نہیں کیوں مطلب گھسایا میں آپ نے کہا آپ کو ماننا ہے تو مان لے مطلب، لیکن آپ ایک بات بتائے کیوں یہ مانوں مطلب پوزیشن. میں جی میں کیوں نہیں مانوں میں نے نہیں کہا کہ جب آپ یہ لکھا ہے. مانو، میں نے کہا کہ آپ میں پہ آپ ڈیپینڈ کو کرتا کہہ ہے رہا آپ ہوں، مانو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو سننے والے ہیں یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں مانیں گے اس طرح کی بات کہ آپ نے یہ ذاکر نائک فارمولا لگا کے کہ آج کل ہمیں پتا ہے ایکس وائی کروموسوم ہے، تو اس کا مطلب ایکس وائی کروموسوم سے گزیڑ دیا آپ نے بیچ میں. جو آیت آپ کو دے رہا ہے، جو اللہ دے رہا ہے، رسول اللہ بتا رہے ہیں، حدیثیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ نتھی ہوئی ہوئی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ سیکس پوزیشن کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں نے ایکس وائی کروموسوم اپنا گھسیڑ دیا بیچ میں. یا کچھ شرم ہے آپ لوگوں میں؟ نہیں بھائی دیکھو قرآن میں کیا ہے کہ کہا جاتا ہے، مطلب میں نے عالموں سے سنا ہے کہ قرآن میں قیامت تک خیر نکلتا رہے گا. مطلب اس میں نئی نئی چیزیں اس پہ غور و فکر کر کے نئی نئی چیزیں ہم سیکھتے رہیں گے، ہمیں نالج ملتی رہے گی. تو سورج زمین کے گرد گھومتا رہے گا. یہ آپ کا پھر یہ پوزیشن آ گئی ایمان کے اوپر جہاں سے ہم نے نہیں بات شروع کی تھی. سورج اگر گھومنے کی ایگزیکٹ بات لکھا ہوتی ہے ہے، کہ سورج زمین کے ارد یہی گرد لکھا ہے. گھومتا ہے تو میں غلط مان. نہیں آپ تب بھی نہیں مانیں گے. ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے، اور بھی بڑی چیزیں ایگزیکٹ لکھی ہوئی آپ مانتے ہی نہیں ہیں. لکھا ہوا میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ مکس نہیں ہوتا، نیچے ایک لیئر ہے، انویزیبل بیریئر ہے. بتایا کوئی انویزیبل بیریئر نہیں ہے. میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ مکس ہوتا ہے. ابھی ڈالو پانی کو، سمندر کے پانی کو اس میٹھے پانی میں ڈالو، انگلی کے ساتھ مکس کرو، مکس ہو جائے گا. کوئی بیریئر نہیں ہے بیچ میں. غلط ہوگی یہ بات. پھر بھی کہتے ہیں وہ الاسکا میں ایسا ہے، وہ سمندر ہے، وہ اوپر سے لگتا ہے، اس کی کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی ڈینسٹی واٹر کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے لگتا ہے ایسے کہ وہ مکس نہیں ہو رہا، وہ مکس ہو رہا ہے. غلط ہو چکا ثابت. یہ ڈائریکٹلی لکھا ہوا، آپ لوگ نہیں مانتے. آپ لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اوپر امن ایمان کی پٹی بندھی ہوئی ہے. یہ ہے آپ کے اوپر مسئلہ، اور کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے یہ باتیں جب لوگ سنتے ہیں تو مزید لوگوں نے کیا اسلام میں داخل ہونا ہے؟ جو لوگ اسلام میں وہی چھوڑ دیتے ہیں اسلام. تو چلے ہم ٹو ریپ اٹ اپ. شکریہ. کدھر گئے بھائی؟ وہ پہلے ڈراپ ہو گئے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.